نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ریاست مدینہ کے رہنما اصول وضع کر کے تاریخ کی عظیم ترین تہذیب کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں آج ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرنا ہے اور بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان آج ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کریں گے۔ منصوبے سے نوجوانوں میں ڈیجیٹل سکلز کے ذریعے ٹیکنالوجی کی مقامی سطح پر استعداد بڑھے گی اور پاکستان جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی ٹیکنالوجی کو فروغ دے سکے گا۔ عدالتی، انتخابی اور احتسابی نظام میں اصلاحات اپوزیشن کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہو گئے۔ سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کے شکار قیادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں اجلاسوں میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات پر بحث کی جائے گی۔ کرونا کے باعث عالمی معیشت بحرانوں کی زد میں ہے۔ 2023 سے قبل مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر دیں گے۔ اپوزیشن جتنے چاہے مارچ کر لے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی نہ حکومت ختم ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خطاب۔ این سی او سی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے۔ تعلیم اور صحت کے صوبائی وزراء شرکت کریں گے۔ سندھ میں کورونا صورتحال بے قابو، کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 40% کے قریب پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 4340 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.7% ریکارڈ، 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دنیا بھر میں ایک ہی دن میں کرونا کے 18,37,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ، 3,800 سے زائد اموات۔ امریکہ میں 2,16,000، فرانس میں 2,78,000 اور بھارت میں 2,57,000 سے زیادہ کرونا کے نئے مریض سامنے آ گئے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک میں پابندیوں کے خلاف مظاہرے۔ آج سے بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی ختم۔ ویسٹ انڈیز میں انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ، قومی جونیئر ٹیم آج زمبابوے کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ میچ شام 6 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ میزبان ویسٹ انڈیز کی ٹیم اسکاٹ لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم سری لنکا سے مد مقابل ہوگی۔ اسپینش سپر کپ فٹ بال ٹورنامنٹ ریال میڈرڈ نے 12ویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں ریال میڈرڈ نے ایتھلیٹک بلباؤ کو 2 گول سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے لیوکا ماڈرچ اور کریم بنزیما نے 1-1 گول کیا۔ اور میلبورن میں سال کے پہلے گرینڈ سلیم آسٹریلین اوپن ٹینس کے مقابلے شروع۔ دفاعی چیمپئن جاپان کی ناؤمی اوساکا کا فاتحانہ آغاز۔ 4 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن نے پہلے راؤنڈ میں کولمبیا کی کامیلا اوسوریو کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-3، 6-3 سے شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔
خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریاست مدینہ کے حوالے سے رہنما اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے جو رہنما اصول وضع کیے وہ تمام ادوار کی عظیم تہذیبوں کے لیے بنیاد ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں آج ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہوئے بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ ایکسپریس ٹریبیون میں ریاست مدینہ کے رخ کے مطابق پاکستان کو تبدیل کرنے کے موضوع پر وزیر اعظم عمران خان کے شائع ہونے والے مضمون میں ان تمام امور کا احاطہ کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نے ایک عظیم ریاست کی بنیاد رکھی۔ اپنے مضمون میں وزیر اعظم نے کہا کہ قوموں کا عروج اور زوال تہذیبوں کی ترقی اور تنزلی سے مختلف ہے۔ تہذیبیں اپنے روحانی اصولوں پر قائم ہوتی ہیں جن کا خاتمہ ان کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی تہذیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکاس ہے۔ ریاست مدینہ اتحاد و اتفاق، انصاف اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں پر قائم ہوئی جس کا بنیادی عنصر اخلاقیات پر مبنی تھا اور اس میں تمام لوگوں کی بہبود، خوشحالی اور علم کے حصول کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مدینہ کے عہد کے جذبے کو بحال کرنے کے لیے نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اپنے مضمون میں وزیر اعظم نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فلاحی ریاست کے قیام کے لیے تاریخ ساز اقدامات کیے۔ معاشی مشکلات کے باوجود کمزور طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے احساس پروگرام کے تحت خطیر رقم مختص کی گئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ صحت سہولت پروگرام شروع کیا گیا۔ اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف ہر شہری صحت کی سہولت سے مستفید ہوگا بلکہ صحت کے نظام میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آئے گی۔ نوجوان طلباء کے لیے احساس اسکالرشپ پروگرام دیا۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا چیلنج قانون کی حکمرانی ہے۔ گزشتہ 75 سال سے ملک کو بدعنوان سیاستدانوں، مافیاز اور کرپٹ لوگوں نے نقصان پہنچایا جس سے ہمارے ادارے تباہ ہوئے۔ ایسے عناصر ملک کے مخلص نہیں ہیں اور انہیں شکست دینا انتہائی ضروری ہے، تبھی پاکستان کی حقیقی صلاحیت نکھر کر سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ خصوصی زون ہری پور میں پاک آسٹریا یونیورسٹی میں ڈیجیٹل سٹی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت 86 کنال اراضی پر 1 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے خصوصی ٹیکنالوجی زون قائم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی مدد سے نوجوانوں میں ڈیجیٹل اسکلز کے ذریعے ٹیکنالوجی کی مقامی سطح پر استعداد بڑھے گی اور پاکستان جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی ٹیکنالوجی کو فروغ دے سکے گا۔ منصوبے سے موبائل فونز اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے شعبوں سمیت سافٹ ویئر ہاؤس اور الیکٹرانکس کے میدان میں پاکستان مستقبل میں اپنی ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف گامزن ہوگا۔ یہ منصوبہ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں مقامی نوجوانوں کی اسکلز کو ابھارنے میں مددگار ثابت ہوگا اور پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ضروریات کے پیش نظر ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کو خود انحصاری کی طرف لے جانے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ انتخابات، عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں، اپوزیشن کے بغیر اصلاحات ممکن نہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی بھی اور موضوع پر گفتگو نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار قیادت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو علیحدہ کرتی ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہو گئے، ایسے لیڈر کی عزت نہیں رہتی۔ اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوں گے۔ دونوں اجلاسوں میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات پر بحث کی جائے گی۔ کچھ بات کریں گے کورونا صورتحال کی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ تعلیم اور صحت کے صوبائی وزراء اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اجلاس میں تعلیمی شعبے، عوامی اجتماعات اور تقریبات، انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ اور ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے SOPs پر غور کیا جائے گا۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں صوبوں، خاص طور پر سندھ کے ساتھ بڑے پیمانے پر رابطہ کیا جائے گا۔
NCOC نے گزشتہ اجلاس میں سوموار سے ہوائی سفر میں کھانے کی فراہمی پر مکمل پابندی نافذ کر دی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور مثبت کیسز کی شرح 8.71% تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت کرونا کے 35,982 افراد زیر علاج ہیں، جن میں سے 752 کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی میں کرونا کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد سامنے آئی۔ 6,124 افراد میں سے 2,412 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے اور مریضوں کی شرح 39% سے زائد رہی۔ کراچی میں اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز کی تعداد 460 ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری ویکسینیشن کروائیں اور بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 8.19، جبکہ اسلام آباد کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 7% رہی۔ عالمی سطح پر کرونا کے پھیلنے کی اگر شرح دیکھی جائے تو دنیا بھر میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت آتی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران یورپ سمیت دنیا بھر میں کرونا کی نئی لہر کے دوران 18,37,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 3,800 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ امریکہ میں 2,16,000، فرانس میں 2,78,000 اور بھارت میں 2,57,000 سے زیادہ کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ جرمنی، فرانس، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں پابندیوں اور لازمی کرونا ویکسینیشن کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ جرمنی میں تمام بالغ افراد کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی ہونے کی تجویز پر مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے احتجاجی ریلیاں نکالی اور حکومت سے یہ تجویز واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ فرانس میں بھی ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور زبردستی کرونا ویکسین لگانے کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کاروبار کھولنے کا مطالبہ کیا۔ یورپی ممالک میں اومیکرون کے سبب عائد کی گئی پابندیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، جس کا دائرہ کار امریکہ اور برطانیہ تک وسیع ہونے کا بھی امکان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت تمام بحرانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے، نہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور نہ ہی حکومت ختم ہوگی۔ ملتان میں مختلف تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومتی قیادت کے بیرون ملک نہ کوئی فلیٹس ہیں، نہ کوئی اکاؤنٹس اور نہ ہی کسی کا باہر جانے کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا ہماری نیت درست، دامن اور ہاتھ صاف ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ کسی قسم کی کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ موجودہ حکومت شفافیت پر یقین رکھتے ہوئے قومی خزانے اور وسائل کو عوامی ترقی پر صرف کر رہی ہے۔ پہلی مرتبہ عوام کا پیسہ حقیقی معنوں میں عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام سے لا تعلق نہیں، عوام کی پریشانیوں کا احساس ہے، مہنگائی کا تدارک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں اور 2023 کی عوامی عدالت میں 5 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی منفی سیاست کا چراغ گل ہو چکا ہے، جبکہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہجر اقتدار نے اپوزیشن رہنماؤں کو بے چین کیا ہوا ہے۔ یہ بے چینی 2023 کے بعد مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسترد شدہ عناصر محض اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ذریعے سیاست کو آلودہ کرنے والوں کی جگہ جیل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں پاکستان کو کھرا، سچا اور مخلص لیڈر ملا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ 3.5 برس کے دوران وہ کام کیے ہیں جو سابقہ حکومتیں سال ہر سال نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بے لوث قیادت کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اور ناظرین، دیار غیر میں مقیم پاکستانی وطن عزیز کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صرف دسمبر 2021 میں اوورسیز پاکستانیوں نے $2.50 کی ترسیلات زر بھیجیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ ہنڈی اور غیر قانونی طریقے سے رقوم بھیجنے کی حوصلہ شکنی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اب اسٹیٹ بینک کی جانب سے شروع کردہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ترسیلات زر ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ صرف دسمبر 2021 کے مہینے میں $2.50 پاکستان میں آئے۔ مجموعی طور پر رواں مالی سال کے 6 مہینوں میں $15.80 کی ترسیلات زر ملک میں آئیں، جو کہ پچھلے مالی سال کے انہی مہینوں میں 11.3% زیادہ ہیں۔ ملک میں ترسیلات زر کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو دسمبر 2021 تک ماہانہ بنیادوں پر ترسیلات زر میں 2.5% جبکہ سالانہ طور پر 3.4% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی اسی طرح ترسیلات زر پاکستان بھیجتے رہے تو جی ٹی پی سمیت دیگر اہداف کے حصول میں آسانی ممکن ہو سکے گی۔ منی لانڈرنگ، ہنڈی، حوالہ، ان سب کو روکنے کے لیے
پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل پاکستان کو انٹروڈیوس کیا، جس کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان میں جتنا چاہے پیسے بھیج سکتے ہیں، اور نہ صرف پیسے بھیج سکتے ہیں بلکہ پاکستان میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستانیوں نے لگاتار انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا سٹاک مارکیٹ میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور مختلف شعبوں میں۔ بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر بھیجنے والے ممالک میں سعودی عرب سے $626 ملین، UAE سے $453 ملین، برطانیہ سے $340 ملین اور امریکہ سے $248 ملین شامل ہیں۔ کرونا وبا کے دوران حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ترغیبات کے باعث ملک میں قانونی طریقے سے ترسیلات زر بھیجنے کی شرح میں اضافہ ہوا اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کیش انفلو میں بہتری آ رہی ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، قومی سلامتی پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے جس کا محور معاشی تحفظ و ترقی ہے۔ دیگر تمام پالیسیاں اسی سے منسلک ہیں۔ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی میں معاشی تحفظ کے ذریعے روایتی اور انسانی سیکیورٹی کو جوڑا گیا۔ اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ عالمی برادری نے اگر اس صورتحال میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو بھارت میں بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو سکتی ہے۔ یہ بیان ترجمان دفتر خارجہ نے جینوسائیڈ واچ کے صدر گریگوری سٹینٹن کی طرف سے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بارے میں حالیہ انتباہ کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں جاری کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا کہ ڈاکٹر سٹینٹن کی تنبیہ نسل کشی کے 10 مراحل کے سائنسی ماڈل پر جانچے گئے ڈیٹا پر مبنی ہے، جس کے مطابق بھارت یہ تمام مراحل عبور کر چکا ہے۔ ڈاکٹر سٹینٹن کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے عمل میں بھارتی وزیر اعظم کے اسلاموفوبیا پر مبنی مسلم مخالف بیانیے، غیر قانونی قبضے کا شکار مقبوضہ جموں و کشمیر میں 5 اگست کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اور متنازع شہریت ترمیمی قانون کی وجہ سے تیزی آئی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے صحافی سجاد گل پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے انہیں جموں کی کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وجے کمار نے میڈیا کو تصدیق کی ہے کہ سجاد گل کے خلاف PSA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور وہ جموں کی کوٹ بھلوال جیل میں ہیں۔ ہفتے کے روز ضلع بانڈی پورہ کی ایک مقامی عدالت نے سجاد گل کے خلاف درج ایک مضحکہ خیز مقدمے میں ان کی ضمانت منظور کی تھی، تاہم انہیں رہا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف ایک اور جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ سجاد گل کو بھارتی فوج نے 5 جنوری کو گرفتار کیا تھا اور ان کی گرفتاری کی بھارت اور مقبوضہ علاقے کے مختلف حلقوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی تھی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مودی کی قیادت میں بھارت ایک نسل پرست ریاست بن گئی ہے جہاں مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مودی کا غرور بھارت کو آمرانہ حکمرانی کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ ان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں نے بھارت کی نام نہاد جمہوریت کو مزید تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ BJP کی ہندوتوا پر مبنی ایجنڈے سے دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اشخاباد کے دورے میں ترکمانستان کے حکام کے ساتھ ملاقات کی اور اہم ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترکمانستان نے افغان وزیر خارجہ کو اس دورے کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام کے دوبارہ آغاز سے پہلے بجلی کے منصوبے پر کام کا آغاز ہوگا، جس کی تعمیر مارچ میں شروع ہو سکتی ہے۔ امیر خان متقی نے ترکمانستان کے وزیر خارجہ میردوف کے ساتھ ملاقات میں بھی موسم بہار کے دوران بجلی کی ترسیل کے منصوبے پر کام شروع کرنے پر زور دیا۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی جانب سے 1800 ضرورت مند خاندانوں میں امداد تقسیم کی گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق امداد میں نقد رقم اور موسم سرما کے لیے کمبل اور جوتے شامل ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہر ضرورت مند خاندان کو 20,500 نقد رقم دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امداد کا یہ سلسلہ افغانستان کے اور بھی صوبوں میں بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ اور ٹویٹر نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف دھمکی آمیز مواد شیئر کرنے پر ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کو اس وقت معطل کیا گیا جب انہوں نے اپنی ایک اینیمیشن شیئر کی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ٹرمپ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس نے پاسداران انقلاب کے فوج کے قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ جنوبی بحر الکاہل کے ملک ٹونگا کے قریب زیر سمندر بڑا آتش فشاں پھٹنے کے بعد یہ جزیرہ راکھ کی چادر میں ڈھک چکا ہے اور بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے ساتھ ساتھ مواصلات کے ذرائع بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ علاقے میں صاف پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق یہاں 80,000 کے قریب افراد متاثر ہو سکتے ہیں، تاہم کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا کہنا تھا کہ سونامی نے ٹونگا میں خاصی تباہی مچائی ہے، جس سے کشتیاں ساحلوں سے دور ہو چکی ہیں اور ساحلی پٹی پر موجود دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جانب سے تباہی کی اصل صورتحال جانچنے کے لیے پروازیں بھیجی جا رہی ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو فرانس سے، جس کے مختلف شہروں میں کرونا کے ویکسین نہ لگانے پر پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ہر اختتام ہفتہ ہونے والے ان مظاہروں میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے ان مظاہروں میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ دارالحکومت پیرس میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ایفل ٹاور کے قریب کیا گیا۔ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی بڑی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکلے۔ مظاہرین میں شریک افراد ویکسین نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو لے چلیں گے براہ راست کراچی، جہاں حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلے 2-2.5 سال میں کنری میں اور گھوٹکی میں اسی قسم کے جھوٹے کیسز میں حاضریاں دیتا رہا ہوں۔ یہ تو چلیں قریب ہے، اچھی جگہ لان کے اوپر بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کنری میں بھی انہوں نے مجھ پہ لگایا تھا کہ میں نے حملہ کر دیا، وہ بھی وزیر صاحب تھے اس کے پیچھے، اس میں الحمدللہ باعزت بری ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی ان کے ایک ناخلف وزیر تھے۔ اس کے بعد گھوٹکی کے الیکشن والے دن 23 جولائی کو، اس دن بھی میرے اوپر کیس بن گیا تھا۔ 2 سال گھوٹکی جاتا رہا، جلد سے جلوس چلتا رہا، لیکن آسان نہیں ہوا کرتا، اس میں بھی الحمدللہ باعزت بری ہوا ہوں۔ اس کے بعد PS 88 میں آپ نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں کہ انہی جوکھیوں نے، جو ماشاءاللہ آج کل ناظم جوکھیوں کے جو قاتل ہیں، ان کے گاؤں کے اندر ان کی لوگوں نے حملہ کروایا، پیپلز پارٹی نے میرے اوپر، اس کے اوپر مجھ پر ہی حملہ کرایا، میرے اوپر ہی دہشت گرد بنایا، مجھے ہی 1.5 مہینہ جیل میں انہوں نے بھیج دیا۔ اس کے اندر بھی انشاءاللہ باعزت بریت ہو جائے گی، چونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، مجھے انگیج کیا ہوا ہے۔ یہ وہ پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتے، پیپلز پارٹی بڑی انہوں نے تحریکیں چلائیں، لیکن اب ثابت ہو گیا وہ بھٹو کی پارٹی تھی، وہ بی بی کی پارٹی تھی۔ آپ یہ لوگ تو صرف یقین ان کا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا گناہ یہ ہے کہ ان کو بے نقاب کرتا ہے، اسمبلی میں بے نقاب کرتا ہے، ہسپتالوں میں بے نقاب کرتا ہے، اسکولوں میں بے نقاب کرتا ہے۔ یہ میرا قصور ہے کہ میں ان کو بے نقاب کرتا ہوں، اس لیے یہ مجھے انگیج رکھتے ہیں۔ پھر یہاں کوئی 4 کیسز داخل ہو چکے ہیں، 2 میں تو ڈائریکٹ کمپلینٹ ہے جس میں ضمانتیں کرانی پڑائی ہیں، 2 ہر جانے کے کیسز ہیں، اور الزام مجھ پہ یہ ہے کہ عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ارے بھائی، عزت دار بندے کی عزت خطرے میں پڑتی ہے، تمہاری عزت کو کیا خطرہ پڑ گیا؟ کوئی عزت دار بندہ وہ کہے کہ جی وہاب بھائی کہیں، رانا صاحب کہے کہ نہیں میری عزت کو خطرہ ہے، جی انہوں نے ہتک عزت کر دی ہے۔ ایک جن کی ٹکے کی عزت نہیں ہے، اب سب جہاں پلے ہیں آج تک وہاں منشیات بکوا رہے ہیں، جہاں رہے ہیں وہاں منشیات بک رہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر رضوان PSP اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ منشیات فروشی میں مسٹر کلین شیو کے بھائی، رشتہ دار، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور ابھی انہوں نے ان کی پکی جان چھڑانے کے لیے ایک اپنی، وہ کہتے ہیں نا، اپنی ایک کمیٹی بنا کر، سندھ پولیس نے، سندھ گورنمنٹ نے اپنی کمیٹی بنا کر ان کو، سعید غنی صاحب کو اس میں سے فارغ کیا ہے۔
کہ نہیں ان کا تو حسن نہ تھا تو صرف رشتہ دار ہے بھائی اور واسطہ نہیں ہے. ابھی تو حمید پٹھان کی ویڈیو موجود ہے, حمید پٹھان جو بتا رہا ہے کہ کس کے لیے کام کرتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ کورٹ میں دے کے آپ کو دوں گا میں. اور اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ موجود ہے. ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کے اندر ثابت ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ مسٹر کلین شیو صاحب جو ہیں یہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا ہے. ابھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ایک وہ ابھی تو باقی تو کے لیے انشاءاللہ وقت آ گیا کہ ابڑوں کو گردن سے پکڑ کے جھاڑ دیں. انشاءاللہ ان کے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے جو کرپشن کے ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات دیکھی, اور اب میں انشاءاللہ وکیل صاحبان ہمارے, ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ بہت گمبھیر رپورٹ ہے وہ ڈاکٹر رضوان کی, وفاق کی جانب سے GIT بنائی جائے جس کے اندر تمام ادارے شامل ہوں, چونکہ ہمارے بچوں کو یہ منشیات پہ لگا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وفاق سیکشن 19(1)(a) کے تحت ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ پر GIT بنائے جس میں پولیس بھی ہو, ISI, MI, رینجرز, اسپیشل برانچ, جو ادارے ہوتے ہیں شامل کر کے وہ GIT بتائے کہ سچا کون, ڈاکٹر رضوان, اس کی رپورٹ, یا مسٹر کلین شیو. اس کے اوپر دوسرا, اور ہم ایک پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ کے اوپر, اور وہ جلدی ہم انشاءاللہ اس پٹیشن کو میدان میں لے کر آ جائیں گے. باقی میں ایک بڑا اہم معاملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, ANF کو بھی ہم کہیں گے کہ ANF بھی اس کے اوپر انکوائری کرے, اور ضرور انشاءاللہ بھولنے نہیں دیں گے. اچھا ہوا یہاں بلا کے یاد دلا دیا, ہم تو بھول گئے تھے, ہم اور کاموں میں لگ گئے تھے, اب اچھا ڈائریکشن ٹھیک کر دی انہوں نے ہماری. دوسرا, میں آج چونکہ کورٹ میں موجود ہوں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں شہید ناظم جوکھیہ کے کیس کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے, پروسیکیوشن کے وزیر صاحب بھی ایک اور مسٹر کلین شیو ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب, جو کہ آج جتنے بھی میں کہنا چاہتا ہوں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کرمنلز کو سزا دلوانے کی بجائے کرمنلز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آج اس کی مثال یہ ہے کہ شہید ناظم جوکھیہ کا کیس بنا تھا جس میں انٹرم چالان جو تھا وہ بڑا سادہ سا چالان تھا جس میں سب کو فارغ کر دیا تھا, جام کریم وغیرہ وغیرہ کو آزاد کر دیا تھا. اس کے بعد جب پریشر پڑا, آپ کا پریشر پڑا, میڈیا کا پریشر پڑا, سول سوسائٹی کا پریشر پڑا, وکلا کا پریشر پڑا, ہمارا کچھ پریشر پڑا, تو ایک GIT تفتیش چینج کی گئی. SSP تنویر عالم اڈھو صاحب ہمیں اچھی ہے, اچھا افسر ہے, اور سراج لاشاری انسپیکٹر صاحب. اور بات کرتے ہیں کچھ موسم کے حوالے سے. اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے, موسم ایک بار پھر بھیگا بھیگا ہونے کو تیار. محکمہ موسمیات نے آج شام سے شہر اقتدار سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے. ملکہ کوہسار مری میں بھی روئی کے گالے گریں گے. مزید تفصیل بتائیں گی مریم ملک اپنی اس رپورٹ میں. موسم نے ایک بار پھر کروٹ بدلی, بادل چھا گئے, سردی بڑھ گئی. اسلام آباد سمیت ملک کے کئی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے. آج کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی حصوں میں مزید بارش ہوگی. پنجاب بھر میں بادل چھائے رہیں گے. پوٹھوہار کے کچھ علاقوں اور اسلام آباد میں بوندا باندی ہوگی. خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بھی آج اور کل ہلکی بارش کا امکان ہے. چترال, دیس, سوات, معلم جبہ اور کالام میں برف باری ہوگی. آزاد کشمیر سمیت شمالی علاقوں میں تیز بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. مری اور گلیات میں بھی سفید موتیوں کی برسات ہوگی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کا امکان ہے. مریم ملک, PTV نیوز, اسلام آباد. اور ناظرین, آج ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے. شمالی بلوچستان, خیبر پختونخوا, بالائی پنجاب, گلگت بلتستان, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت جوائن کر رہے ہیں ماہر موسمیات ہیں ڈاکٹر ظہیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا, موسم پھر تبدیل ہو رہا ہے, بارشیں کی نوید سنائی گئی ہے, کیا ہے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ جی بالکل, آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے بالائی حصوں میں زیادہ تر مطلع ابر آلود رہے گا, اور اس دوران جو ہے وہ ملک کے جو بالائی حصے ہیں جس میں کشمیر, گلگت بلتستان, اسلام آباد, چترال, دیر, کلام, سوات, اسی طرح پنجاب کے جو بالائی علاقے ہیں جس میں راولپنڈی, اسلام آباد, چکوال, جہلم, منڈی بہاؤدین,
لاہور، سیالکوٹ، اروال، ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ اگلے 2 روز کے دوران جو ہے وہ سے بارش، جبکہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان پہ برف باری کا امکان ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو بارشیں ہیں، حالیہ بارشیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ موسم کے لیے، فصلوں کے لیے خاص طور پر یہ کتنی سود مند ہے؟ جو ویٹ کراپس ہیں جو بارانی ایریاز میں، خاص طور پہ ان علاقوں میں یہ بارش جو ہے یہ کافی سود مند ثابت ہوگی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بارشوں کا جو یہ سلسلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، برف باری کا جو اسپیل جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اس کی شدت کیا رہے گی؟ کیا یہ پہلے والے اسپیل سے زیادہ شدید ہوگا؟ نہیں، یہ پہلا والا اسپیل تو کافی شدید تھا، لیکن یہ جو اس کی انٹینسٹی ہے یہ لائٹ ٹو ماڈریٹ ہے، جس کی وجہ سے جو صرف لائٹ ٹو ماڈریٹ رین فال اور سنو فال جو ہے وہ ماؤنٹینیس ایریاز پہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اچھا، اور کتنے دن یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ اگلے 2 سے 3 روز تک جو ہے وہ جاری رہنے کا امکان ہے، جس میں زیادہ تر پنجاب کے بالائی علاقے، جس میں مری اور گلیات بھی شامل ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقے ان میں، اور اس طرح نارتھ ویسٹ بلوچستان جس میں کوئٹہ، زیارہ، بشیر اور سو وغیرہ شامل ہیں، ان میں جو ہے وہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر احمد بابر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آئندہ 2 روز تک یہ بارش کا اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں، ملکہ کوثر مری میں المناک حادثے کے بعد سیاحوں کی آمد پر 8 دن سے عائد پابندیاں ہٹانے کے بعد سیاحتی سرگرمیاں ایک بار پھر سے بحال ہو گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ منگل کے روز داخل ہوگا، جس کے پیش نظر مقامی انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سانحہ مری کے بعد تمام ایس او پیز اور انتظامات کو یقینی بناتے ہوئے ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے روزانہ 8000 گاڑیوں کو مری میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ سیاحوں کی آمد پر عائد پابندی کے خاتمے کے فیصلے پر کاروباری طبقے اور سیاحوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ مری کے داخلی راستوں 17 میل ٹول پلازا، ایکسپریس وے، لوئر ٹوپا، جھیکا گلی روڈ پر پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور موٹر وے پولیس کے اہلکار موجود ہیں۔ سیاحوں کی گاڑیوں کی آمد و رفت کا ریکارڈ بھی بنایا جا رہا ہے۔ شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک سیاحوں کی مری میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں منگل سے بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، کوہستان، چانگلہ، بنیر، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، مردان، نوشیرہ، پشاور، چارسدہ، کوہاٹ، باجوڑ اور کرم ایجنسی میں وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ گلیات، ناران، کاغان، چترال، دیر، سوات اور مالم جبہ کے پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ بارشوں اور برف باری کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کرنے اور الرٹ رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں اور برف باری کا یہ سلسلہ جمعرات تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارش اور برف باری کے باعث روڈ بندش اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر سیاحوں کو دوران سفر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور موسمی صورتحال سے باخبر رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بلوچستان میں بھی ممکنہ بارش اور برف باری کے پیش نظر صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی ہدایت پر ممکنہ بارش اور برف باری والے علاقوں میں شاہراہوں کو صاف رکھنے کے لیے ہیوی مشینری، امدادی سامان، خیمے، کمبل اور غذائی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ موسم سرما کی بارش اور برف باری کا نیا اسپیل سوموار سے شروع ہوگا۔ عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے کمانڈر رائل عمانی بحریہ ریئر ایڈمرل سیف بن نصیر بن محسن الراہبی نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان کو پاک بحریہ کی ذمہ داریوں اور استعداد کار کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ کمانڈر رائل عمانی بحریہ نے خطے میں بحری سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ اس سے قبل نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر معزز مہمان کو روایتی انداز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور ان کا پرنسپل سٹاف آفیسر سے تعارف کروایا گیا۔ کمانڈر رائل عمانی بحریہ کے دورے سے دونوں ملکوں کے مابین 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں، اردو، پشتو اور ہندکو کے نامور اداکار رشید ناز 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ رشید ناز کی نماز جنازہ آج سپہر 3 بجے عیدگاہ فقیر آباد پشاور میں ادا کی جائے گی۔ رشید ناز نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1971 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پشتو ڈرامے سے کیا اور 50 سالہ فنی کیریئر میں متعدد ڈراموں اور فلموں میں ان گنت مقبول عام کردار انہوں نے ادا کیے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے سینئر اداکار رشید خان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ رشید خان اداکاری میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ ان کے ڈرامے آج بھی پرستاروں میں مقبول ہیں۔ ان کے انتقال سے شوبز انڈسٹری میں پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی سینئر اداکار رشید ناز کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور سوگوار اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم رشید خان کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ کرتارپور راہداری سے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں بسنے والے جین مذہب کے پیروکاروں نے ہر سال جتھے کی صورت میں پاکستان یاترا کی اجازت طلب کر لی۔ ورلڈ جین مسلم انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے سربراہ سنیل جین نے کرتارپور راہداری کا دورہ کیا، دربار صاحب پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قابل تحسین اقدامات کیے ہیں۔ کرتارپور راہداری کا دورہ کر کے اچھا لگا۔ گردوارہ دربار صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہے، یہاں کے انتظامات لاجواب ہیں۔ خیبر پختونخوا قومی جرگہ کا مقصد زندگی کے تمام شعبوں میں قابل اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اور آئس اور منشیات جیسی لعنت کی روک تھام ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مردان سے ہمارے نمائندے جاوید اختر۔ جرگہ کے معنی اسمبلی یا پنچایت کے ہیں۔ جرگہ میں علاقہ کے عمائدین کٹھے ہو کر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ مردان میں بھی خیبر پختونخوا قومی جرگہ کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں سماجی ترقی، اخلاقی برائیوں کے خاتمے کے لیے نوجوان نسل پر کام کرنا ہے۔ صحت مند قوم کی تشکیل، آئس اور منشیات کی روک تھام، سیاسی بیداری، حقوق و فرائض سے عوام میں شعور بیداری کے ساتھ ساتھ بچوں اور خواتین کے جرائم کی روک تھام کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں میں اصلاحات کے لیے قابل اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ قومی جرگے کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جملے سماجی، اخلاقی، معاشرتی برائیوں سے پاک کرنا سر۔ اس قومی جرگے کا بنیادی مقصد جہاں معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہے، وہاں ہمیں نوجوانوں کی ایک ایسی لیڈرشپ تیار کرنی ہے جو مستقبل میں اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالے۔ قومی جرگے کا مقصد معاشی، اخلاقی اور اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا ہے۔ جاوید اختر، پی ٹی وی نیوز، مردان۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پنجاب حکومت کی طرف سے صوبے کے تمام اضلاع کے دور دراز علاقوں میں صاف پانی کی بآسانی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 1230 نئے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، جن میں سے 76 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ ننکانہ صاحب سے جاوید احمد معاویہ کی رپورٹ۔ آب پاک اتھارٹی کی طرف سے ننکانہ صاحب اور اس کی 3 تحصیلوں میں 25 مختلف مقامات پر نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں، جس سے ہزاروں افراد کو پینے کے صاف پانی کی سہولت ان کے گھروں کے قریب میسر آئے گی۔ ہم تمام سکول جتنے بھی پنجاب کے ہیں اس میں بھی سیف ڈرنکنگ واٹر کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان کو صاف پانی مہیا ہوگا اور وہ بیماریوں سے بچیں گے اور اس سے ان کی زندگی کا معیار بہتر ہوگا۔ دیہاتی علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے سے لوگوں کو صاف پانی کے حصول میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور صاف پانی کے استعمال سے لوگ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ کم از کم پانی تو صاف پینے کا اگر میسر آ سکے غریب لوگوں کو تو اس سے بڑی خوبصورت بات کوئی نہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں عمران خان گورنمنٹ کا، چودھری محمد سرور صاحب کا۔ اب جو بچے، بوڑھے، عورتیں جنہیں باہر سے پانی لانا پڑتا تھا، یہاں سے پانی بھی لائیں گے اور اس حکومت کو بھی دعائیں دیں گے اور بیماریوں سے بھی بچیں گے۔ صاف پانی فراہمی منصوبے کے اگلے مرحلے میں ضلع ننکانہ صاحب میں مزید نئے پلانٹس بھی لگائے جائیں گے۔ ضلع بھر میں نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے سے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی بآسانی فراہمی یقینی ہوگی۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ دبئی ایکسپو کے موقع پر خیبر پختونخوا سرمایہ کاری کانفرنس میں 8 ارب ڈالرز کی 44 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ ایکسپو کے ذریعے صوبے میں ہونے والی ترقی کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹورزم کے فروغ کے لیے ایکسپو میں پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ رشکئی اسپیشل اکنامک زون ملک میں برآمدات کا مرکز بنے گا۔ وزیر ثقافت خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی نے کہا کہ ایکسپو میں شرکت سے بہترین انداز میں سیاحت اور دیگر شعبوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں یہودی عبادت گاہ میں 4 افراد کو یرغمال بنانے کے معاملے میں 2 نوجوانوں کو برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ امریکی حکام کے مطابق سینگاگ واقعے میں مارے جانے والے نوجوان کا نام ملک فیصل اکرام ہے اور اس کا تعلق برطانیہ سے ہے۔
بھارت کی ریاست آندھرا پردیش میں ایک ہی خاندان نے اپنے ہونے والے داماد کو کھانے پر بلایا اور اس کے لیے 365 قسم کے پکوان تیار کیے۔ ان کھانوں میں بریانی، 30 اقسام کی ترکاریاں، 100 قسم کے میٹھے، آئس کریم کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں تھیں۔ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ دوسروں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔